السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا تو ایک کھلا ہوا پیالہ لایا گیا، لوگ اس سے وضو کرنے لگے۔ میں نے 60 سے 80 تک کی تعداد کا اندازہ لگایا۔ میں اپنی آنکھوں سے اس پانی کی طرف دیکھنے لگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5941۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مالک رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک برتن میں گھی ہدیہ کیا کرتی تھیں، پھر ان کے بیٹے آتے اور روٹی کے ساتھ سالن مانگتے، اور ان کے ہاں کچھ سالن نہ ہوتا تو وہ اسی کپے کا رخ کرتی جن میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں، تو اس میں گھی موجود پاتی۔ اس سے ان کے گھر کے سالن کا انتظام قائم رہتا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو پوری طرح نچوڑ لیا، اندر سے گھی صاف کر لیا تو وہ برتن خالی ہو گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم نے اسے پورا نچوڑ لیا؟ کہنے لگی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی تو اس کا سلسلہ قائم رہتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5945۔ معاذ کے والد حشام نے قتادہ سے روایت کی، کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مقام زورہ میں تھے۔ کہا زورہ مدینہ میں بازار اور مسجد کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، آپ نے اس میں اپنی ہتھیلی رکھ دی تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹنے لگا۔ آپ کے تمام صحابہ نے وضو کیا۔ قتادہ نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا ابو حمزہ وہ کتنے لوگ تھے؟ کہا وہ 300 کے لگ بھگ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5943۔ ہمیں ابو علی حنفی نے حدیث سنائی، کہا ہمیں مالک بن انس نے ابو زبیر مکی سے حدیث بیان کی کہ ابو طفیل عامر بن واثلہ نے انہیں خبر دی، انہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ کہا غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، آپ نمازیں جمع کرتے تھے، آپ نے ظہر اور عصر کو مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا، حتیٰ کہ ایک دن آیا کہ آپ نے نماز مؤخر کر دی، پھر آپ اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ پھر باہر نکلے اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور تم دن چڑھنے سے پہلے نہیں پہنچ سکو گے، تم میں سے جو شخص اس چشمے کے پاس جائے وہ میرے آنے تک اس کے پانی کے ایک قطرے کو بھی نہ چھوئے۔ ہم اس چشمے پر آئے تو 2 آدمی ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، وہ چشمہ جوتے کے ایک تسمے جتنا نظر آ رہا تھا، بہت معمولی سا پانی رس رہا تھا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا تم نے اس کے پانی کو چھوا؟ دونوں نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سخت سست کہا، اور جو اللہ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا۔ پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس چشمے سے تھوڑی تھوڑی مقدار نکالی تو کسی چیز میں کچھ پانی اکٹھا ہو گیا، آپ نے اس پانی میں اپنے ہاتھ اور چہرہ مبارک دھویا اور اس دوبارہ اسی چشمے میں ڈال دیا تو وہ چشمہ امڑتے ہوئے پانی یا کہا بہت زیادہ پانی کے ساتھ بہنے لگا۔ ابو علی کو شک ہے کہ ان کے استاد نے دونوں میں سے کون سا لفظ کہا تھا، تو لوگوں نے اچھی طرح پانی پیا اور ذخیرہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے معاذ، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تم دیکھو گے کہ یہاں جو جگہ ہے وہ گنے باغات سے لہلا اٹھے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5947۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور جس علم اور ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا اس کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میری قوم، میں نے اپنی 2 آنکھوں سے دشمن کا ایک لشکر دیکھا، میں تم کو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، اس سے بچ نکلو۔ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور انہوں نے کہا شام کے اندھیرے میں ہی کمر باندھ لی اور اپنی مہلت میں روانہ ہو گئے، اور دوسرے لوگوں نے اس کی بات کو جھوٹ قرار دیا، صبح تک اپنی جگہ پر موجود رہے، لشکر نے صبح ان پر حملہ کیا، انہیں ہلاک کر دیا اور انہیں برباد کر دیا۔ تو یہ ان کی مثال ہے جنہوں نے میری بات مانی اور
جو پیغام میں لایا اس کی پیروی کی، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو بات سچی میں لے کر آیا اس کی تکذیب کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5945۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔